السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جیسے جیسے اکتوبر گزر رہا ہے اور نومبر قریب آ رہا ہے، عمران خان کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ اب تو عمران خان کا جھنڈا لے کر چلنے والے شیخ رشید بھی مایوس ہو گئے ہیں، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب سے۔ آج عمران خان صاحب نے راول پنڈی اور اس کے بعد تخت بائی میں مردان میں جلسے سے خطاب کیا۔ راول پنڈی میں تو خیر طلباء کو انقلاب کے لیے تیار کر رہے ہیں عمران خان، لیکن جو خطاب تھا مردان کا، تخت بائی کا، وہ انتہائی اہم بھی تھا اور فرسٹریشن سے بھرپور تھا۔ عمران خان صاحب کی فرسٹریشن صدر عارف علوی نے 2-4 روز پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت جانے کے بعد فیصلے فرسٹریشن میں کر رہے ہیں، یعنی ذہنی توازن نہیں برقرار رکھ پا رہے۔ ذہنی توازن کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، جو فیصلے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر توازن اگر برقرار نہ رہے اور انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور پھر انسان کا ذہنی توازن جو ہے وہ قائم نہیں رہ پاتا۔ تو صدر عارف علوی نے، ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بے شک دانتوں کے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے بہت پرانے ساتھی ہیں، تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو آج فرسٹریشن عمران خان صاحب کی نظر آ رہی تھی تخت بائی کے خطاب میں۔ انہوں نے پھر غدار کہا ہے، اور غدار کس کو کہا ہے؟ جن کو وہ نیوٹرل کہتے تھے ان کو غدار کہا ہے، ایک بار نہیں بار بار کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جذبات میں، روانی میں بات ہو گئی اور کہہ دی، نہیں، عمران خان صاحب کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ جب صدر عارف علوی یہ بات کریں کہ عمران خان صاحب نے فیصلے فرسٹریشن میں کیے، اور خاص طور پر تحریک عدم اعتماد کے بعد، اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کا ہر فیصلہ فرسٹریشن میں ہوتا ہے، کامیاب ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو جب دماغ ٹھکانے آتا ہے تو یو ٹرن لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب عارف علوی صاحب یہ بات کریں کہ عمران خان صاحب فیصلے فرسٹریشن میں کر رہے ہیں، تو میں اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ وہ فرسٹریشن عارف علوی صاحب کس چیز کو کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ہلکا سا اس کا نمونہ بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی بیٹھے، فرض کر لیں اسد عمر بیٹھے، فواد چودھری بیٹھے، اور اسد کیسر صاحب بیٹھے، صدر مملکت بیٹھے۔ اس طرح جو کچن کیبنٹ جس کو کہتے ہیں، کور کمیٹی سے بھی بالکل کم تعداد کے لوگ، 5-7-8 لوگوں کی جو کچن کیبنٹ ہے، جس میں گرفتار ہونے والے سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، یہ بیٹھے ہوں گے، شہباز گل صاحب بیٹھے ہوں گے۔ تو ایسے میں عمران خان صاحب جب اپنی حکمت عملی بناتے ہیں تو پھر اپنے مخالفین کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی گندی گندی گالیاں آپ بیان نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میری گندی گندی ویڈیوز، تو میں نے سوچا کہ خان صاحب کا انداز ہے جو زندگی گزارنے کا، بند کمرے میں بات کرنے کا، بات کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ان کی ہی آڈیوز آ جائیں تو وہی بہت بڑی، یا ان کی ویڈیوز آ جائیں تو ان سے بھی بڑی گندی ویڈیو کوئی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ آپ کو مصدقہ بات بتا رہا ہوں، اور 1-2 جگہ کا تو میں خود گواہ بھی ہوں۔ اتنی بڑی بڑی گالیاں عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو نکالتے ہیں، اور خاص طور پر جب حکومت گئی تو پھر عمران خان صاحب نے ایسی ایسی گالیاں نکالی۔ میں نے آپ کو یاد ہے 1-2 بار ایک چیز کوٹ کی تھی کہ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھے، عمران خان صاحب کسی ایک اہم شخصیت کو گالیاں دے رہے تھے، اور شیخ صاحب نے وہ آڈیو ریکارڈ کر کے ان تک پہنچا دی تھی۔ وہاں سے عمران خان صاحب کے معاملات خراب ہو گئے تھے، اور شیخ رشید صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو بہرحال شیخ صاحب عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کام آتے ہیں یا کوئی اور کی کمزوری ہے، کوئی مجبوری ہے، یا شیخ صاحب کے پاس بھی کوئی خان صاحب کی کوئی کمزوری ہوگی۔ تو بہرحال تو فرسٹریشن میں عمران خان صاحب آ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے جو خطاب کیا ہے، اس خطاب کے کوئی 6 امپورٹنٹ نکات ہیں۔ 6 امپورٹنٹ، ویسے کوئی امپورٹنس نہیں ہے لیکن جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے غداری والا۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے کسی جلسے میں اپنے مد مقابل کینڈیڈیٹ پر پونی تقریر کی ہے، پونی یعنی 75% تقریر مردان میں عمران خان صاحب کے سامنے جو انتخابات لڑ رہے ہیں، مولانا قاسم صاحب جو پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے این پی کے متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں، مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو مخاطب کر کے عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مردان میں عمران خان صاحب کی حالت پتلی ہے۔ اور ویسے بھی جو خیبر پختونخوا کی صورتحال بن رہی ہے، جو ہزاروں میں لوگ نکل رہے ہیں، اور وہاں پر عمران خان کے مخالفین تو جا کر لوگوں سے اعتماد سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی پارٹی خطاب نہیں کر پا رہی۔ عمران خان نے آغاز میں ایک اور بات کی کہ کہتے ہیں کہ جی جب پہلے میں تقریر کرتا تھا تو لوگ نعرہ لگاتے تھے ڈیزل کا، اور اب ایک اور نعرہ لگاتے میلو کا۔ اب میلو کہتے ہیں کہ بھالو کو کہتے ہیں۔ اب میلو عمران خان صاحب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میلو کہتے ہیں ایم ایل ولی خان کو۔ ایم ایل ولی خان اسفندیار ولی خان کے صاحبزادے، ولی خان صاحب کے پوتے اور باچا خان صاحب کے پڑ پوتے۔ اب سوچیں کہ عمران خان صاحب بلاول سے آ گئے ہیں اسفندیار ولی خان صاحب کے صاحبزادے تک،
جلسوں میں ان کا نام لے کے، نام بگاڑ کے، وہ سوچیں کہ کتنا نیچے تک عمران خان صاحب کی سیاسی پستی جو ہے وہ کہاں تک آ گئی ہے کہ اپنے مخالفین کا وہ نام لیتے ہیں بگاڑ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ پریشانی ہے۔ وہ جو نوجوان ہے وہ ظاہر ہے ذرا بھاری بھرکم نوجوان ہے۔ کل عمران خان صاحب کی اپنی میک اپ کے بغیر جب ویڈیو آ گئی تھی تو اب تو خیر کل تو میں نے ذکر کر لیا تھا، اب تو وائرل ہو گئی ہوئی ہے وہ۔ تو خان صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ جی پہلے ذکر ہوتا تھا میلو کا، اپنا ڈیزل کا نعرہ لگتا تھا، اب میلو کا نعرہ لگتا ہے۔ اچھا جی کیا ہو گیا اس سے، کتنا ایک فرق پڑا؟ ہاں فرق پڑا۔ فرق یہ پڑا کہ ایمل ولی خان نے اپنی جماعت کو وہاں پر متحرک کر دیا ہوا ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کے جو خاموش اتحادی تھے نا، جنہوں نے 2013 میں ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس کے بعد خیبر پختونخوا عمران خان کے حوالے ہو گیا تھا، وہ خاموش اتحادیوں کے ہاتھوں لاشیں اٹھا کر، میتیں اٹھا کر بھی اے این پی نے سروائیو کیا، اور اب اے این پی کی نئی قیادت جو ہے وہ اسفندیار ولی کا صاحبزادہ ایمل ولی خان کر رہا ہے۔ تو اس کی عمران خان صاحب کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جو سوات کا جلسہ تھا، سوات کا جو پروٹیسٹ تھا کل پرسوں کا، اس پروٹیسٹ میں ایمل ولی خان خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ جو شرپسند ہیں، جو امن و امان خراب کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے اتحادی تھے۔ ان کی حکومت یہاں پر ان کو کھلی چھوٹ دے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی بھی ایسی صورتحال بنتی ہے تو پرچہ ان کے ساتھ ساتھ عمران خان اور ان کی حکومت کے خلاف بھی درج ہونا چاہیے، اور پورا کا پورا مجمع کھڑا ہو کے اس کی داد دے رہا تھا، اس کی تائید کر رہا تھا۔ پی ٹی آئی والے اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے حق میں۔ بھائی وہ انقلاب جو سوات سے اٹھا ہے کے پی کے میں، جو وزیرستان سے چلا تھا، وہ سابقہ فاٹا علاقوں سے چلا تھا، جو پی ٹی ایم نے شروع کیا تھا، وہ انقلاب پی ٹی آئی کو کھا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج ذرا تھوڑا سا پینترا بدلا عمران خان صاحب نے۔ اب تک کسی جلسے میں امن و امان کی صورتحال کو لے کر عمران خان صاحب نے اتنا ٹائم نہیں دیا، آج انہوں نے ٹائم بھی دیا اور دھمکی بھی دی، اور دھمکی بھی ایسی کہ بندہ سوچے کہ یار عقل ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب عقل کو ہاتھ لگاتے ہیں عمران خان صاحب کے نہیں لگاتے۔ جو کچھ خود کر کے گئے ہیں وہ آج کی وفاقی حکومت پر ڈال رہے ہیں، اداروں پر ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادارے آج بھی، مطلب اگر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے وہ طالبان کے ساتھ، تو اس وقت عمران خان صاحب کے ٹائم پہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، پارلیمنٹ کو تو بتایا ہی نہیں تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اپوزیشن کو پتہ نہیں، قوم کو پتہ نہیں، اچانک ایک دن پتہ چلا تھا کہ جی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی صورتحال خراب ہو رہی ہے تو یہ جو بارڈر ہے یہ تو وفاق کے پاس ہے، یہ تو اداروں کے پاس ہے، تو یہ اگر یہ کیوں آنے دے رہے ہیں شرپسندوں کو، دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر کیوں آنے دے رہے ہیں؟ اگر یہ کام، یعنی وفاقی حکومت اور ادارے اگر امن و امان قائم نہیں رکھ سکتے تو محمود خان کو میں کہتا ہوں کہ محمود خان تم وفاقی حکومت سے بات کرو کہ تم لوگ اگر امن و امان قائم کرو گے، بارڈر کنٹرول کر سکتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود کریں گے۔ او بھائی تم تو لانے والے ہو، مطلب یہ قوم بھولی نہیں ہے بھائی، قوم وہ ٹویٹ نہیں بھولی، وہ بیان نہیں بھولی جب افغانستان میں طالبان نے اپنا کابل کو فتح کیا یا قبضہ کیا تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، آپ نے جشن منایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں مذاکرات کے لیے خاموشی کے ساتھ لوگ بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ تو بھائی آپ نے مذاکرات میں ان کے لوگ چھوڑے، وہاں سے افغانستان سے جب جیلیں ٹوٹی تو وہ وہاں سے یہاں آئے، یہاں جو قید تھے آپ نے چھوڑے، آپ کی حکومت نے چھوڑے، رہا کیے۔ سلیم صافی کے آرٹیکلز پڑھے ہوئے کوئی اٹھا کر دیکھ لے، اس وقت آپ سے مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کو بتائیں، پارلیمنٹ میں آ کر بریفنگ دیں، ان کیمرہ ہی سے ہی بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے آپ سے۔ اور اس وقت جو کمان تھی، فوج کی کمان تھی، یا جو آئی ایس آئی کو ہیڈ کر رہے تھے، جو مذاکرات کر رہے تھے ادھر، یا پھر بعد میں کور کمانڈر پشاور رہے، ان کو کہا گیا کہ جی آپ آ کر بتائیں۔ خیر کور کمانڈر پشاور تو بعد میں جب رہے تو ان کا اتنا معاملہ بہرحال، تو کہا گیا، مطالبہ ہوتا رہا کہ جی آپ آ کر قوم کو بتائیں، پارلیمنٹ کو اعتماد ملے کہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، کن شرائط پر ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی ہم کیوں بتائیں گے، آپ نے جو وہ کہتے گئے آپ کرتے گئے، اور میرے جیسے کم عقل انسان بھی یہاں پر بیٹھ کر کہتے گئے کہ جو سیز فائر ہے، سیز فائر کی شکل میں یہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ایکٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو مختلف جگہ پر بٹھا دیتے ہیں، بٹھانے کے بعد کیونکہ ان کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ متحرک ہو جاتے ہیں، دوبارہ کارروائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ وارداتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہی ہوا جس کے بعد سوات کے لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ حکومت تو کچھ کر نہیں رہی، خیبر پختونخوا کی حکومت، وفاقی نہیں، خیبر پختونخوا کی وفاقی حکومت سے تو اس وقت بھی گلا تھا جب عمران خان کی تھی، اور اب بھی ہوگا، لوگوں کو بالکل ہونا چاہیے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو آج عمران خان صاحب جلسے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ان کو آنے بارڈر سے کیوں دیا گیا، تو بھائی آپ نے آنے دیا تھا،
کسی اور نے نہیں آنے دیا تھا، آپ تھے وہ۔ آج آپ یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو وہ جو انقلاب اٹھ رہا ہے، اس انقلاب کو آپ ایک تقریر کے 15-8-10 جملوں سے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے سے آپ اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اچھا، اس میں نے آپ کو گزارش کی نا کہ جب یہ مذاکرات کر رہے تھے تو صدر مملکت نے انٹرویو میں بات کر لی، وزیر خارجہ نے انٹرویو میں بات کر لی، قوم کو کہیں بھی باضابطہ پالیسی کے تحت نہیں بتایا گیا تھا کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب کا دور تھا، محبت عمران خان صاحب کی پرانی ہے، پرانی محبت ہے۔ اسامہ بن لادن کو شہید کیا دیا تھا پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے، تو محبتیں پرانی ہیں، بس آپ کی رہے محبتیں، لیکن جو آپ نے کیا ہے پھر سینہ ٹھوک کے کہیں کہ ہاں جی میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، پھر کہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کے خلاف کے پی کے میں ایک انقلاب اٹھا ہے تو پھر آپ دوبارہ اس انقلاب کو ہائی جیک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی چور پکڑا جائے اور چور پکڑا جائے، پھر چور کے ساتھی جو لوگ اس کو پھینٹی لگائیں، پھر چور کے ساتھی بھی اگر اس کو پھینٹا لگانا شروع کر دیں۔ عمران خان صاحب وہ واردات کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ ایک بات یہ تھی۔ اچھا، دوسری بات، مولانا قاسم کا ذکر میں نے گزارش کر لی، وہ مختصر، اس میں زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ مولانا قاسم کو عمران خان صاحب نے پورا وقت دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پتلی پوزیشن ہے بھائی صاحب کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا قاسم تم بہت اچھے آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، بس میں تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف کرپٹ ہیں، تم ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہو؟ ان کا ساتھ دو گے تو خدا کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ مطلب بہرحال تو یہ بتا رہا تھا۔ اچھا، غداری والا معاملہ جو ہے وہ فرسٹریشن عمران خان صاحب کی ظاہر کر رہا ہے۔ آج خان صاحب نے کہا کہ جی جنہوں نے، ایک بار پھر کہا ہے کہ جنہوں نے ان چوروں کو لا کر بٹھایا ہے ایک سازش کے تحت، وہ قوم کے غدار ہیں۔ اعظم سواتی کو گرفتار کرنے کی بات ہوئی تھی، کہتے جی اعظم سواتی کو گرفتار، بات دیکھیں آج بھی سیف اللہ نیازی کی اور حامد زمان کی بات نہیں کی، آج بھی عمران خان صاحب نے اعظم سواتی کی بات کی ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ان کو لے کر آئے ہیں وہ غدار ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گرفتاریوں سے اور تشدد سے اور اس سے ہمیں ڈرا لیں گے تو وہ بھول جائیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ ذمہ داروں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے ان کو لا کر، یعنی یہ والی حکومت، کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل ایک نیریٹو جو بنا رہے تھے، جس کو اب صدر عارف علوی نے آخری کیل ٹھوک دیا، اس میں تابوت نہیں، وہ غبارہ ہوتا ہے نا جس میں ہوا آہستہ آہستہ نکل رہی ہوتی ہے، عارف علوی صاحب نے کوئی بڑا سا کیل، سوئی نہیں، بڑا سا کیل مار کے نکال دیا، اس کا کیا ہوتا ہے، غبارہ پاڑ دیا پورا کا پورا۔ تو اس میں عمران خان صاحب کا جو پرانا بیانیہ ہے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی، امریکی سازش ہوئی، تو اس کے تحت وہ کہتے تھے نا کہ جی نیوٹرلز نے اس سازش کو نہیں روکا، نیوٹرلز نے ان کو آنے دیا، سازش کامیاب ہونے دی، نیوٹرلز ملے ہوئے تھے، نیوٹرلز ہینڈلرز تھے، یہ عمران خان صاحب کہتے رہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے نیوٹرل کس کو کہتے تھے؟ میر جعفر میر صادق کس کو کہتے تھے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ تو آج پھر ان کو غدار کا ہے۔ فرسٹریشن کی عمران خان صاحب کی آخری حدیں کیوں ہیں وہ میں آپ کو، جو کل صبح کے لیے ویلاگ ہوگا میرا، اس کے لیے میرے پاس تیاری پوری ہے، سامان پورا ہے، وہ کل صبح کے لیے میں نے بچا کے رکھی ہے اس چیزیں کہ خان صاحب اب فرسٹریٹڈ کیوں ہو رہے ہیں۔ آج 13 اکتوبر ہے، 13 اکتوبر کو بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیاری کریں، لانگ مارچ کی میں کال دوں گا، ابھی تیاری نہیں ہوئی۔ آج عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے کہ ٹائیگر اپنی رجسٹریشن کروائیں تاکہ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کی طرف جانے کے لیے جب میں کال دوں تو ہماری تیاری مکمل ہو۔ یعنی عمران خان صاحب ابھی تیاری کھیل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تیاری کھیلیں گے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہونا ہے نا وہ خبر والی بات ہے، اصولی طور پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ الگ بات ہے، جو ہونا ہے وہ بڑا دیوار پر لکھا ہوا ہے، اور میرے پاس وہ انفارمیشن بہت حد تک آ گئی ہے، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ ایک بات یہ تھی کہ جی وہ غدار کا دوبارہ انہوں نے جو قیادت ہے، ظاہر کس کی قیادت ہے، وہ کمان جو ہے وہ کس کی کمان ہے، اس کے اوپر اس طرح کے انہوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے، دھمکی بھی لگائی ہے کہ جی قانون سے نکال دو کہ میں کوئی ڈر جاؤں گا، یہ نکال دو بات کان سے کہ میں ڈر جاؤں گا۔ وہ بھائی ڈرتے ہو تو صبح جا کر پہلے عدالت جا کر کرتے ہو نا بھائی، خان صاحب ضمانتیں اپلائی کرتے ہو۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی خان صاحب کی باتیں، اس میں لانگ مارچ کی بات بھی آ گئی، تیاری کروا رہے ہیں، غداری کا معاملہ، اعظم سواتی سوات، ہاں یہ امپورٹنٹ۔ ہاں، رینجرز اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے طلب کر لی کہہ رہا ہوں، اس کو توسیع دی ہے مزید 3 ماہ کے لیے وفاقی کابینہ نے، کیونکہ رینجرز تعینات تھی، اب مزید 3 ماہ کی توسیع مل گئی ہے رینجرز کو۔ کمشنر کی سمری تھی، کمشنر نے کہا تھا کہ جی ہمیں چاہیے رینجرز، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اگر آئیں گے، بلکہ آئیں گے کیا، عمران خان صاحب نے تو بہت سے لوگ لا کر اسلام آباد میں بٹھائے ہوئے، پڑوسی ہے، ساتھ ہری پور ہے، ادھر سے پشاور ہے، اٹک سے پہاڑ سے ادھر آئیں گے، پہاڑوں سے اتریں گے، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا۔ تو جو پہاڑوں سے اترنے والی بات کی تھی نا شیخ رشید صاحب، انہی شیخ رشید صاحب نے ایک اور بات کی ہے آج، اور بڑی دلچسپ بات ہے بھائی، وہ امپورٹنٹ بات ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ شیخ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ویسے تو خطاب بھی کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں پر راولپنڈی میں، لیکن ٹویٹ بھی کیا ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے پوری امید ہے کہ اتوار کے بعد عمران خان لانگ مارچ کی کال دے گا۔ میں نے آج عمران خان کو جلسے میں کہا کہ آر کرو یا پار کرو، یا کبھی نہیں اور دیر نہ کرو، ابھی نہیں تو ابھی نہیں تو کبھی نہیں اور دیر نہ کرو۔ اب عمران خان صاحب کیونکہ آر یا پار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت، عمران خان صاحب آخری کال دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت، کیونکہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کہیں سے بھی سپورٹ کی کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں۔ وہ جو عمران خان صاحب کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے وہ خود پریشان ہیں، وہ خود اس وقت ڈسٹرب ہیں، وہ اپنے آپ کو بچائیں یا عمران خان صاحب کو بچائیں۔ کئی مالی سہولت کار عمران خان صاحب سے دور دور بھاگ رہے ہیں کہ یار اب بس بہت ہو گیا بھائی، اب کتنا اور پیسہ خرچ کریں۔ تو خان صاحب کو کہیں سے بھی کوئی امید نہیں مل رہی اور بندے اکٹھے نہیں ہو رہے۔ جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں، لیکن جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کی طرف آئیں تو عمران خان صاحب کو، یا اسلام آباد میں آ کر لانگ مارچ میں بیٹھے تو عمران خان صاحب کو کیا جواب ملا ہے وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن شیخ رشید صاحب کی یہ بات کہ امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اتوار کو لانگ مارچ کی کال دیں گے، یہ شیخ رشید صاحب مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ممکن ہے عمران خان صاحب اتوار کو لانگ مارچ کی کال دیں، لیکن شیخ صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ خان صاحب وہ جو 9 من تیل مانگ رہے ہیں وہ 9 من تیل نہیں ہو رہا، تو 9 من تیل نہیں ہوگا تو پھر رادھا کیسے ناچے گی؟ اگلے ولاگ میں ضرور، کل صبح کے ولاگ میں اس پر ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔